اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا کہ جائیداد مت بناؤ تم دنیا میں رغبت کرنے لگو گے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں اس حدیث میں مال و دولت بنانے اور جمع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ مطلقاً منع نہیں ہے بلکہ اس شخص کے لیے منع ہے جو حصول جائیداد میں اتنا مشغول اور منہمک ہو جائے کہ آخرت کی فکر ہی ختم ہو جائے، فکر آخرت نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ ایسا شخص دنیا بنائے گا، جائیداد بنائے گا، خسارے میں چلا جائے گا۔ دنیا کا مال و متاع جمع کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں کو چھوڑ بیٹھے گا۔ صاحب مرقات والے نے لکھا ہے اگر کوئی شخص مال جمع کرتا ہے، جائیداد بناتا ہے اور ساتھ ساتھ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی بھی ادائیگی کرتا رہتا ہے تو ایسے شخص کے لیے جائیداد کا بنانا منع نہیں بلکہ افضل ہے، اور یہ مال و دولت جمع کرنا بھی اس کا دین بن سکتا ہے۔ ارکان اسلام میں سے حج ایک اہم رکن ہے اور حج ہوتا ہی مالدار اور جائیداد والے پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے اور زکوٰۃ مالدار پر لازم ہے۔ قربانی یہ شعار اسلام میں سے ہے، قرآن مجید نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اگر اس میں غور و فکر کریں تو یہ بھی مالدار پر قربانی کا وجوب ہے۔ روزے کو بھی دیکھ لو تو اس میں بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز کو دیکھ لیں تو اس میں بھی مال و دولت ہوگی تو کپڑے ہوں گے۔ جائیداد بنانے سے انسان کے دل میں دنیا میں رہنے کی رغبت آئے گی، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کی رغبت آخرت ہی کی طرف ہو، کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ فانی ہے۔ کل من علیہا فان، آسمان کے نیچے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، جتنی چیزیں ہیں یہ فانی ہیں، اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں قطرے کی مانند بھی نہیں، اور آخرت کی زندگی دائمی اور ابدی ہے۔ اس لیے کوئی عاقل فانی چیز کو باقی رہنے والے پر ترجیح نہیں دیتا۔ دنیا میں تو اس طور پہ زندگی گزارو کہ آنا جانا کھانا پینا رہنا آسانی سے ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی مثال ایک پل کی سی ہے جس سے گزر کر ہی آدمی جنت میں جا سکتا ہے۔ پل صرف گزرنے کے لیے بنایا گیا ہے، نہ کہ اس پر عمارات اور جائیداد بنائی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی اسی طرح کا ملتا ہے، الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، پیارے کو پیارے سے ملاتا ہے۔ مومن بندہ اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت سے غافل نہ ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ضروری ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت اور آخرت والے اعمال سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، سردی اور گرمی سے بچنے کا تو انتظام کرتے ہیں، دنیا کی معلومات تو بہت زیادہ ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ اکثر لوگوں کو دنیاوی معاملات کا خوب علم ہے، چنانچہ وہ ان میں اپنی مہارت اور فن کا مظاہرہ تو کرتے ہیں جن کا فائدہ عارضی اور چند روزہ ہے، لیکن آخرت کے معاملات سے یہ غافل ہیں۔
جن کا نفع مستقل اور پائیدار ہے، یعنی دنیا کے امور کو خوب پہچانتے ہیں اور دین سے بالکل بے خبر ہیں، نماز کی ادائیگی تو کر رہے ہیں لیکن نماز کے الفاظ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ میں نے اور مسلمانوں نے شاید مانگنا شروع کر دیا ہو، رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی روحانیت سے غافل ہے۔ روزے سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ تراویح کس لیے لازم کی گئی ہے؟ کہ ہمارا قرآن مجید سے تعلق جڑ جائے۔ قرآن خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا میسج ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی پبلسٹی کے لیے اور اشاعت کے لیے اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، نماز ہے، دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، اس سے غافل ہے۔ اللہ اس غفلت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین سیکھ کر، سمجھ کر، عمل کرنے کی، آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔